کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا، آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں، دنیا داری کا مزاج بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، بڑے بنگلے بنائے، اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔ لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے، محنت سے کٹھی کی ہے، اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں، اب کیسے چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا، تو جو ہے ہینڈ کیری ہے، اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال ابجی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے۔ ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا، جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ، جتنے بیگ زیادہ، ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ۔ ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بھئی مال کاہے کا تو حساب کاہے کا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنے، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے، کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا، بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں، کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، آنکھیں کھل گئی ہیں، الارم بج گیا ہے، لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی، اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا، مرضی کے مشروبات پیے تھے، ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے، کھل گئی ہے آنکھ، موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو، لیکن یہ غفلت ہے نا، دنیا جمع کر لی ہے نا ساری۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں، دقتیں ہوں، کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ مچھر کبھی نہ سونے دے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ تن آرام پسند نہ ہوں تو کچھ اٹھیں، کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تن آسان ہو گئے، مزاج نہیں رہا ہمارا، ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر، رونا آتا ہے، یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اے سی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی۔ تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے، ہم وہ لوگ ہیں جو سختیاں برداشت کریں گے، یہ والے لوگ ہیں جو میدان میں جائیں گے، جو ایک منٹ کے لیے اتنی دنیا جمع کر لی، مرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرت شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا مہنگا کاروبار کرتا تھا، عطر بیچتا تھا، مہنگا کاروبار ہے نا، عرب شریف کے اندر آپ جائیں تو جہاں سونے والی دکان ہوتی ہے اس کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، مسجد نبوی میں دیکھ لیں، مہنگا کاروبار ہے، اور اب میرا بزنس تھا، کاروبار تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے ایک شیشی دیکھی، خوشبو سونگی، دوسری تیسری چوتھی، اچھے سیل مین آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی کہا بابا جی کیا چاہیے مجھے بتائیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی بڑے دھیمے ٹھنڈے اور حوصلے والے لہجے میں کہنے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنی مہنگا تو نے مال جمع کیا ہے، کبھی مرنے لگے گا تو یہ یاد آئے گا، کبھی وہ یاد آئے گا، کبھی سادہ کر لیں اس کو، سادہ کر لیں، کبھی اس سوسائٹی والا پلاٹ یاد آئے گا، کبھی ادھر والا یاد آئے گا، کبھی لاہور والا یاد آئے گا، کہاں مرنے کو جی چاہتا ہے۔
اور پھر ایک اور دھوکہ ہے، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچوں کے نام تو ایک دھیلا بھی نہیں، وہ تو سارا آپ کے اپنے نام ہے. ایسے ہی بہانہ بنایا ہوا بچوں. کس بچے کے نام؟ بچے نے تو 50 دفعہ کہا ہے کہ وہ ایک دکان بیچ دو، میں نے کام کرنا ہے. تو ابا کہتا مراں گا تو تاں بکے گی. کہاں بچوں کے لیے؟ کون کہتا ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو خواہشات ہیں جن پر ہمارا اپنا قبضہ ہے. ہر کنجی تو ہماری جیب میں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو کبھی جا کے ملے گا ان کو جب موقع آئے گا. تو کہا یہ اتنا مال جمع کیا ہے تو پتر تیری جان تو مشکل سے نکلے گی. تو کہتے ہیں میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو وہ غصہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے. کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے جھٹ سے کہا. لوگ کہتے نہیں تو اپنی قبریں جانا ہے تو میں اپنی کہتے میں نے جھٹ سے کہا. میں نے کہا بابا میری جان تو مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آنا ذرا. تو میں کاؤنٹر کے اوپر سے ہو کے بابا جی کے پاس آیا. وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے، کعبے کو منہ کیا، کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. عرش فرشتے بانگاں ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا، تے مر گیا ہی کوئی ہور، نالے وارث شاہ ہو کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. کہا یہ دیکھ لو مر گئے، بس اتنی کام تھا، تیاری ہے. امام غزالی کا آخری وقت تھا نا تو انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، خوشبو لگائی، اپنے ہاتھوں سے چادر بچھائی، پھر تکیہ رکھا، پھر لیٹے، پھر حضور پہ درود پڑھا اور پھر کہنے لگے رب اگر تیری مرضی ہے تو غزالی بھی تیرا تیار ہے. بس یہ جملے زبان پہ تھے اور روح پرواز کر گئی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. یہ ہے شام میں زندگی، پھر صبح دوام میں زندگی. عزیز بھائیو ہم نے نا بڑی آسائشیں جمع کر لی، بڑا کچھ اپنی عقل کے زور پر ہم نے اکٹھا کر لیا. نہیں ہمارا پروگرام. کسی سے پوچھ لیں صحت کیسی ہے تو عمر اگر اس کی بڑی اوپر بھی چلی جا رہی ہو. اب تو خیر سالگرہ میں آنے کا رواج ہر جگہ آ گیا ہے. ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. تو میں کہتا ہوں کوئی کارنامہ سر انجام دے لینے دو پھر بتا دیں گے. ابھی تو کچھ کر نہیں سکے، کچھ بتائیں گے تو کوئی دن بھی منا لیں گے. ابھی تو لگتا ہے کہ بڑا وقت ضائع ہو گیا ہم سے. تو عزیز بھائی کوئی نہیں کہتا کہ اب ٹائم آ گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، فلانا مسئلہ ہو گیا ہے. تو تمنا موت اور موت کا ڈر اور نہ مرنے کا ارادہ اور دنیا سے دل کو لگا کے رکھنا اور ہر وقت جینے کی خواہش پیدا کرنا اور ہر وقت حلم مزید کی دوڑ میں رہنا. وہ لوگ اس لیے تیار رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے شہادت کی کہ انہوں نے نا دنیا بنائی نہیں تھی. حضرت عمر نے تو دوسرا کرتا نہیں پہنا ساری زندگی. وہ جو مکان آ رہا تھا وہی چل رہا تھا، وہ تو تھوڑے پہ قرضہ تھا ان پہ. لیکن ہر نماز کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے وہ دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. یا اللہ ایسا نہ ہو میں تب بھی موت چلا جاؤں، مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دینا. ہر نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی، لیکن شہادت والی موت کی نہیں، شہادت والی موت. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. اور مالک مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. یا اللہ شہادت کی موت دینا اور دینا بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر، یہیں رہوں، یہیں میرا مدفن بنے. اللہ نے انہیں موقع دیا. آپ دیکھیں نا ان لوگوں کا دل کرتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان میں گزاری، پورے جسم میں 1 انچ جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. ساری زندگی میدان میں رہے، لیکن آخری وقت روتے تھے، فرماتے تھے اس کی بے نیازی دیکھو، میں شہادت کے لیے میدان میں رہا لیکن شہادت میرا مقدر ہی نہیں تھی. اور پھر آخری وقت بھی فرمایا میرا گھوڑا، میرے کپڑے، میری زرہ، میری تلوار یہ کسی مجاہد کو دے دینا. چلو میں اب جہاد میں نہیں ہوں تو میرا سامان تو جہاد میں رہے، کسی مجاہد کو دینا. ان لوگوں نے جتنی محنت کی نا مرنے کے بعد کے لیے کی، مرنے کے بعد کے لیے زندگی کا جو دوسرا پل ہے اس کے لیے کوشش کی. وہاں انہوں نے صدقات جمع کرائے، خیرات جمع کرائے، عبادات جمع کرائیں، حسن اخلاق جمع کرایا، اچھا سلوک جمع کرایا. انہوں نے آخرت کے بینک میں ڈھیروں مال جمع کرایا. وہاں ان کے مکان بک ہوئے، جنت میں ان کے نام کی بڑی بڑی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے طے کی گئی. تو پھر انہیں وہاں جانے میں کوئی دشواری بھی نہیں تھی، انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، وہ تیار تھے. لیکن چونکہ ساری محنت ہی دنیا کے لیے ہے،
وہ جو خاص ایک آخرت پر مسلمان کا ایمان اور یقین اور تیقن تھا، اس طرف ہمارا مزاج نہیں۔